السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق۔ دنیا ایک تماشا ہے، یہ ہم نے سنا ہے، اور اس تماشے کا ہم بھی حصہ ہیں۔ کبھی ہمارے ساتھ تماشا ہو جاتا ہے اور کبھی ہم لوگوں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، انسان جو ہے اس کی تذلیل ہوتی ہے۔ تو تماشا کیا چیز ہے؟ یہ تماشا کوئی ڈگڈگی بجا کے تماشا کر رہا ہے، اور کوئی کسی کو نیچا دکھا کے اس کا تماشا لگا رہا ہے، اور کوئی کسی کو بیوقوف بنا کے اس کا تماشا لگا رہا ہے۔ بس زندگی نہ ہوئی، ایک تماشا ہوا۔ دوستو، تماشے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور سنا ہوگا۔ چلیں آج پھر ہم اسے سناتا ہوں میں آپ کو۔ کبھی کبھی بھولی بسری یادوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ یاد آ جائے تو دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سنا دیا جائے۔ اس کا عنوان میں تماشا ہی رکھتا ہوں، اور یہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک مختصر عرصے کے لیے دنیا میں کیا تماشا لگا ہوا ہے اس چیز کی غمغازی کرتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، اور ان کی کرامات کو بھی آپ نے سنا ہوگا، اور ان کے کرامات کے، ان کے کرشموں کے قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ لال شہباز قلندر سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا، تو پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس وقت ریچھ نچانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ آج کل بھی ہمارے دیہات میں میرا خیال ہے اس کو قلندر ہی کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب یہ جواب سنا نا تو آپ ہنس پڑے، آپ مسکرائے، مسکرانے کا لفظ زیادہ بہتر ہے۔ تو شاید یہ بات اس آدمی کو ناگوار گزری، اور کہ یہ کیوں میرے پہ ہنسی ہیں، کیونکہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کو نہیں جانتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر سرکار نے جواب دیا، میں بھی قلندر ہوں۔ اب یہاں سوچیں، ایک وہ قلندر اور ایک یہ قلندر، اور جو لال شہباز قلندر ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو ریچھ نچانے والے نے کہا، اب میں اس کے لیے قلندر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، کہ تم کس طرح کے قلندر ہو؟ نہ تمہارے پاس ڈگڈگی ہے، نہ تمہارے پاس ریچھ ہے، تو تم کیسے تماشا دکھاؤ گے؟ آپ سرکار فرماتی ہیں کہ پہلے تو تماشا دکھا لے، پھر میں تماشا دکھا دیتا ہوں۔ اس نے ڈگڈگی بجانی شروع کی، ریچھ کھڑا ہوا، اور اس نے وہ جو ڈانس کرتی ہیں، جو بھی اس کو سکھایا ہوتا ہے، اس کے ٹرک ہوتی ہیں، وہ اس نے دکھائے، اور اس کے بعد حضرت شہباز قلندر کو کہنے لگا کہ اب آپ تماشا دکھاؤ۔ تو حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پہ یا شاخوں پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، یاد رکھنا جانا مگر واپس نہ آنا۔ جیسے ہی وہ ریچھ نچھانے والا نیچے سے گزرا نا تو ماحول بدل گیا۔
نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، یہاں تک کہ جہاں تک نظر جائے خوبصورت پہاڑ، دلکش نظارے، سرسبز وادیاں، نہ موسم میں گرمی نہ موسم میں زیادہ سردی، نہ زیادہ گرم ہوا نہ زیادہ ٹھنڈی ہوا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا، دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر سپاہیوں کا اس کی طرف آ رہا ہے، جس میں گھوڑے بھی سوار ہیں اور پیدل لوگ بھی ہیں اور ہاتھیوں پہ بھی سوار ہیں۔ وہ گھبرا گیا نا، اور کہنے لگا آج جان گئی اور گئی۔ جب وہ لشکر اس کے پاس پہنچتا ہے تو سپہ سالار اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ملکہ عالیہ تو رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ایک عظیم الشان محل میں پہنچتا ہے، اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایک خوبصورت ملکہ، دلکش ملکہ گلے شکوے کرتی ہوئی نہ اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کہاں چلے گئے تھے؟ کہ آپ کی سلطنت، ہم لوگ سب کس قدر ہمارا برا حال ہو گیا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری تو جان میں جان آئی آپ کو دیکھ کر۔ بادشاہ سلامت کو نہلایا جاتا ہے، انہیں وہ شاہی لبادہ یا پوشاک پہنا کر تخت پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، سال گزرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، شہزادے بڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں جان کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، زبان کا ذائقہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب ایج زیادہ ہوتی ہے نا تو جسم میں وہ جوانوں والی طاقت نہیں رہتی اور زبان میں بھی نا وہ ذائقہ نہیں رہتا۔ آج بھی آپ اس چیز کو آزما سکتے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت یا وہ ریچھ نچانے والا اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ زندگی بھی گزر گئی، دانت بھی گرنے شروع ہو گئی ہیں، بڑھاپا بھی آ گیا ہے۔ وہ اسی جستجو میں تھا کہ وہاں پہنچا جہاں پہ فرسٹ ٹائم لشکر نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ درخت اب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ سوچا چلو دیکھتا ہوں کہ درخت کے بیچ سے گزر کے ماحول بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے نہ گزر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گزرتا ہے وہی مقام ہوتا ہے، وہی ڈگڈگی ہوتی ہے، وہی ریچھ ہوتی ہے، وہی گرمی ہوتی ہے اور وہی گرد و غبار ہوتا ہے۔ پیچھے دیکھتا تو حضرت لال شہباز قلندر سرکار کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی حالت نہ غیر ہو جاتی ہے اور وہ نا کہتے ہیں نا اچانک بے خیالی میں وہ کہتا ہے میری سلطنت، میری ملکہ، میرے بچے کہاں گئے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر فرماتے ہیں سب تماشا ہے، سب تماشا ہے، ایک تماشا تو نے دکھایا، ایک تماشا لال شہباز قلندر نے دکھایا۔ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری چاہتوں اور محبتوں کو آپس میں سرشار رکھے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا۔